ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی القرشی الحاشمی الصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ بالخاص وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن مجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات پڑھے باواز حضرات آغاز گفتگو سے قبل ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حضرات گرامی قدر بزرگان محترم ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس اور ظاہر ہے کہ تمام اعزا و اقربا مرحومہ کے اس فرش اضافہ تشریف فرما ہے۔ میں نے مرحومہ کے ایصال ثواب میں 40ویں کی مجلس لاک ڈاؤن میں آ کر کے خطاب کی تھی اور حکم ہوا کہ چھمائی کی بھی مجلس آپ ہی کو پڑھنی ہے، حاضر ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بہترین ذریعہ ہے ذکر آل محمد، بہترین ذریعہ ہے، اور اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے جو بخشش کا سبب بن جائے، نجات کا سبب بن جائے۔ اور میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بلکہ یہاں کانپور بھی لے کر کے آیا ہوں، الفرقۃ الناجیہ۔ یہ ہم لوگ ایصال ثواب کی مجلسوں میں جو یہ مصلی تقسیم کرواتے ہیں، یہ سجدہ گاہیں اور قرآن وغیرہ وغیرہ وظائف الابرار، یہ ایک ایک گھر میں 10-15 اکٹھا ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، مصلی بھی 10-12 اکٹھا ہو چکے ہیں۔ اب بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسی کتاب تقسیم کی جائے کہ جس میں یہ سمجھ میں آئے کہ شیعہ فرقہ ہے کیا۔ تقریباً 200 روپے کا قرآن بھی پڑھ جاتا ہے، ایسے ہی کوئی ایسی کتاب تقسیم کروا دیئے تاکہ گھروں میں پہنچے اور لوگ سمجھیں، انہیں معلوم ہو کہ صحیح بخاری میں شیعوں کے حوالے سے کون سی روایتیں ہیں، ترمذی میں کون سی روایتیں ہیں، صحیح مسلم میں شیعوں کے حوالے سے کون سی روایتیں ہیں، علی کے فضائل کے باب میں کون سی اہل سنت کی کتابوں میں کون سی روایتیں کی گئی ہیں۔ تو کوئی ایسی کتاب تقسیم کی جائے۔ ان کتابوں میں ایک کتاب ہے الفرقۃ الناجیہ، یہ فقی اہل بیت آیت اللہ صلوات پڑھ لیں بابا سے بولو، آیت اللہ سید علی رضوی علی اللہ مقامہ، یہ گوپال پور بہار کے رہنے والے تھے، اور ایک مرجع تشیع حضرت آیت اللہ راحت حسین صاحب قبلہ کے فرزند، جی اترولہ میں، جی آپ ہی کے جزاک اللہ، آپ کی بستی میں تاحیات رہے۔ اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے متوطن اترولہ۔ بہرحال عزیزان گرامی، انہوں نے کتاب لکھی ہے الفرقۃ الناجیہ، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حقیقت کیا ہے اس فرقے کی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آخر ہمیں اتنا سکون ملتا کیوں ہے۔
وہ روایتیں بتائی ہیں انہوں نے کہ یقین جانیں کہ اسے پڑھنے کے بعد انسان کچھ بھی ہو جائے ذکر آل محمد کا دامن چھوڑ نہیں سکتا. اور ایک بات اور ہے، یہ طے ہے کچھ بھی ہو جائے فضائل اہل بیت میں کبھی شک نہیں کر سکتا. انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے الفرقۃ الناجیہ، اس پہ بہت ساری روایتیں میں آپ کو سناؤں گا اسی کی، بہت لطف آیا. اس میں ایسی ایسی روایتیں انہوں نے تحریر کی اہل سنت حضرات کی کتابوں سے، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، مودۃ القربا سے، آپ کے تاریخ الخلفاء سے، ابن کثیر کی روایت، علامہ سیوطی کی روایت، بہت مطلب پائے پائے کے علماء کی روایتیں اس کے اندر لکھی گئی اس کتاب کے اندر. تو مطلب یہ گزارش بھی ہے کہ اگلی کسی مجلس میں وہ کتاب تقسیم کی جائے اگر کسی کو مسلح تقسیم کرنے ہو تو. ایک صلوات پڑھے بابا سے. بہرحال عزیزان گرامی، تو ذکر آل محمد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. سوال ہوگا تو ذکر آل محمد کا ہوگا. محشر میں سوال بھی، یعنی یہ سب کے سب مسئولین ہوں گے، یہ سارے سب کے سب، یعنی پوری کائنات، جس سے محشر میں ایک سوال کیا جائے گا. اس کے سلسلے سے بھی صحیح بخاری کی روایت تحریر کی ہے انہوں نے کہ وہ سوال صرف اور صرف ولایت علی بن ابی طالب کا ہوگا. وہ سوال صرف اور صرف ولایت علی بن ابی طالب کا ہوگا. متوجہ رہیے گا میری طرف. اب دیکھیے عزیزان گرامی، یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، ہم نے تمہاری فلاح و بہبود کے لیے دو چیزوں کا انتخاب کیا. ایک کتاب کا انتخاب کیا، ایک نور کا انتخاب کیا. متوجہ رہیے گا، ایک کتاب کا انتخاب کیا، ایک نور کا انتخاب کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یہ انتخاب بتا رہا ہے کہ کتاب بھی ضروری ہے، نور بھی ضروری ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور. یہ انتخاب بتا رہا ہے کتاب بھی ضروری ہے، نور بھی ضروری ہے. یہ عجیب مسئلہ رہا کہ جس نے نور کو اپنایا اس نے کتاب کو چھوڑا، جس نے کتاب کو اپنایا اس نے نور کو چھوڑا. ان تمام فرقوں میں ایک لوتا فرقہ تھا، وہ فرقہ بس یہی تھا، الفرقۃ الناجیہ. ذرا متوجہ رہیے گا میری طرف کہ جس نے کتاب کے ساتھ ساتھ نور کو بھی اپنایا، اس نے کتاب کو بھی نہیں چھوڑا، نور کو بھی نہیں چھوڑا. اس نے نور کو اپنایا ہی تو کتاب سے اپنایا. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. اس نے نور کو اپنایا ہی تو کتاب سے اپنایا. متوجہ رہیے گا، نور کو اپنایا ہی تو کتاب سے اپنایا، کتاب سے تسلیم کیا، کتاب سے مانا. اچھا، اپنی کتابوں سے نہیں مانا. اپنی کتابیں کیا ہوئیں؟ بنی عباس کے دور میں جلا دی گئیں. مانا بھی تو غیروں کی کتابوں سے مانا. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. مانا بھی تو غیروں کی کتابوں سے مانا. بھائی علی کو ہم نے تسلیم کیا تو کس قرآن سے تسلیم کیا؟ اس قرآن سے نہیں کہ جو علی نے جمع کیا تھا. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائے، متوجہ رہیں گے. علی کو جو ہم نے تسلیم کیا ہے اس قرآن سے نہیں کہ جو علی نے جمع کیا تھا، اس قرآن سے نہیں کہ جو حفصہ نے جمع کیا تھا. اس قرآن کے پہلے، یعنی جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے نا، اس قرآن سے پہلے یہ بھی انہوں نے تحریر کیا ہے علامہ سید علی رضوی صاحب قبلہ نے، کہ اس سے پہلے یعنی خط عثمانی جسے کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو اکٹھا کیا حضرت عثمان کے دور میں یہ قرآن جو ہم تک بھی موجود ہے، اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ ان سے پہلے بھی اکٹھا کی گئی تھی وہ ساری آیتیں. کون سی غار میں آئیں، کون سی میدان میں آئیں، کون سی کہاں آئیں، وہ ساری آیتیں لیکن تفصیل سے اکٹھا نہیں کی گئی تھی جو علی نے جس طرح سے مولا کائنات نے اکٹھا کی تھی. علی کا قبول نہیں کیا گیا، ان کا بھی ختم کر دیا گیا. بعد میں کس کا اکٹھا کیا گیا؟ جی، تیسرے خلیفہ کے دور میں یہ ساری آیتیں انہوں نے حکم دیا ہے، خود نہیں کیا ہے. انہوں نے حکم دیا کہ وہ ساری آیتیں جمع کی جائیں. لہٰذا وہ اصحاب جو معتبر ہستیاں تھیں اصحاب پیغمبر اسلام میں، انہوں نے اس کتاب کی آیتوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. لیکن اکٹھا کیا ہے، لیکن میں نے آپ سے کیا کہا، کیا کس نے اکٹھا؟ انہوں نے. لیکن اکٹھا کرنے کے باوجود کسی نے عالم دین علامہ ہاشم بہرانی ان سے کہا کہ 10-20 آیتیں تو ہیں علی کے باب میں پورے قرآن میں. دیکھیں اکٹھا کس نے کہا؟ یہ علی کا اکٹھا کیا ہوا قرآن نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ذہن میں رکھیے گا. نہیں ہے اکٹھا، یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے جو اس وقت موجود ہے یہ اکٹھا کیا ہوا ہے تیسرے خلیفہ کے دور میں. کسی نے کہا کہ علی کے
فضائل کے باب میں بس 10-20 آیتیں ہیں. علامہ ہاشم بہرانی سے سوال کیا گیا 10-20 اس سے زیادہ نہیں ہے. غیظ میں آ گئے علامہ ہاشم بہرانی اور اسے وہاں پہ جواب نہیں دیا, واپس گئے اور ایک کتاب لکھی الف آیات, 1000 آیتیں علی کے فضائل کے باب میں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے, متوجہ رہیے گا, دیکھیے گا. ایک صلوات پڑھے نا بآواز بلند, کتاب کو سمجھیے. دیکھیے اس کتاب کو سمجھیے, کتاب کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور, یہی کتاب ہے جو تیسرے خلیفہ کے دور میں وہ آیتیں جو اکٹھا کی گئیں اور جسے قرآن کہا جاتا ہے, یہ کتاب ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزوں کا انتخاب کیا, ایک کتاب کا, ایک نور کا. متوجہ رہیے گا میری طرف, ایک کتاب کا, ایک نور کا. اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں, اب اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ علی کو دل میں مکمل طور پہ بسا لیا جائے. ہماری نگاہ میں کتاب ہی علی ہے, علی ہی کتاب ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. ہماری نگاہ میں کتاب ہی علی ہے, علی ہی کتاب ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے, یہ کیا آپ نے کہہ دیا کتاب ہی علی ہے, علی ہی کتاب ہے, یہ کیا ہوا؟ آپ مطلب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, نور بھی علی, کتاب بھی علی, یہ کیا یہ ماجرا کیا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کتاب ہی علی ہے, علی ہی کتاب ہے, کتاب الگ ہے بھائی, علی الگ ہے. ہم نے کہا, میں نے کہا نا کہ علی کے ظہور کا نام کتاب ہے, باطن کیا ہے وہ علی جانے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے. اب آپ کہیں گے کیسے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. مولا کائنات کا ایک قول نہج البلاغہ سے سناتا ہوں. مولا کائنات فرماتے ہیں ظاہری امامتن. شمس تبریز, انتخاب بھائی, شباب بھائی, دیگر تمام کے تمام شعراء حضرات, سب کے یہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ہمارے, یہ سب کے باطن کا نام مولوی ہے. کیونکہ علم باطن میں ہے, ظاہر میں نہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. علم جیسے میرے 2 ہاتھ ہیں بھائی, سب کے 2 ہاتھ ہیں, جیسے ہماری آنکھیں, سب کی آنکھیں. ظاہر کا نام مولوی نہیں ہے. کوئی اور شیروانی اور ٹوپی پہن کر کے آ جائے تو وہ مولوی نہیں ہو جائے گا. ظاہر کا نام مولوی نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. ظاہر کا نام عالم نہیں ہے, باطن کا نام عالم ہے, کیونکہ باطن میں علم ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں ظاہری امامتن, میرے ظاہر کا نام امامت ہے. آئے ہائے, میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے. مولا فرماتے ہیں ظاہری, نہج البلاغہ, ظاہری امامتن, میرے ظاہر کا نام. تشریف لائیں, صلوات پڑھیں بآواز بلند. علیکم السلام. ظاہری امامتن, میرے ظاہر کا نام امامت. اب سوچئے کہ جس کے ظاہر کا نام امامت ہو پھر اس کا باطن کیا ہوگا؟ تو مولا پھر آپ ہی بتائیں کہ پھر آپ کا باطن کیا ہے. مولا نے فرمایا کہ سنو, ظاہری امامتن, میرے ظاہر کا نام امامت ہے. وَبَاطِنِي غَيْبٌ مَنِيعٌ لَا يُدْرَكْ, میرا باطن وہ ممنوع غیب ہے جہاں تک پہنچا جا سکتا ہی نہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. میرا باطن وہ غیب ہے جہاں تک پہنچا جا سکتا ہی نہیں. یہ علی کا باطن ہے. مولا پھر آپ کا باطن یہ ہے, تو پھر آپ بتائیے کہ قرآن کا باطن کیا ہے؟ مولا نے فرمایا سنو, ان القرآن ظاہرہ انیق, نہج البلاغہ, ان القرآن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق, لا تفنى عجائب ولا تنقضی غرائب ولا تکشف الظلمات الا بالقرآن. مولا فرماتے کہ سنو, قرآن کا ظاہر دید زیب ہے, دیکھنے کے قابل ہے, بہت اچھا ہے, بہت خوبصورت ہے. ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق, اس کا باطن بہت گہرا ہے. اس کا باطن, علی نے اپنے لیے کیا فرمایا, میرا باطن وہ غیب ہے جہاں تک پہنچا جا سکتا ہی نہیں. بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. قرآن کے لیے بھی کہا اس کا باطن بے انتہا گہرا ہے, یعنی یہاں تک بھی اس کے باطن تک پہنچا نہیں جا سکتا. پھر مولا فرماتے ہیں لا تکشف الظلمات الا بالقرآن, اندھیروں کو دور نہیں کیا جا سکتا مگر قرآن کے ذریعے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا اس کتاب کو سمجھیے گا, پھر علی کو ابھی آتا ہوں اسی منزل پہ. اندھیروں کو دور نہیں کیا جا سکتا. میرے استاد باب العلم مبارک پور اعظم گڑھ, اس کے مولانا ظہور صاحب قبلہ,
प्रिंसिपल थे उस मदरसे के, तो वो एक जुमला कहा करते थे। वो तकरीबन उस वक्त, जिस वक्त हम ज़ेरे तालीम थे उस मदरसे में, बाबुल इल्म में, तकरीबन 14-15 साल पहले, तो उस वक्त वो दर्स में एक बात कहा करते थे। वो इस उम्र में भी वो चश्मा नहीं लगाते, तो वो एक जुमला कहा करते थे, मुमकिन नहीं कि जो कसरत से कुरान की तिलावत करता हो और उसकी आंखें कमज़ोर हो जाएं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा और एक सलावत पढ़े ना बाबा से वाला। मुमकिन नहीं कसरत से। अब इस ये नहीं, अब जो लोग चश्मा लगाते हैं इस पर बुरा नहीं मानेंगे भाई, लेकिन वो एक उन्होंने यानी नूर लाने का एक तरीका बताया कि अगर चाहते हो कि आंखों का नूर फिर से वापस आ जाए तो कुरान की तिलावत किया करो, उन्होंने वो बताया है। बहरहाल अजीज आने, तो इस पर कभी ऐसा ना हो कि जो लोग चश्मा लगा रहे हैं वो लोग बुरा मान जाए कि भैया ऐसा ना हो कि हम कुरान की तिलावत कम थोड़ी ही करते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक बात कही कि कसरत से तिलावत का एक फ़ायदा ये है कि मौला ने फरमाया है भाई, अंधेरों को दूर नहीं किया जा सकता मगर कुरान के ज़रिए। मौला का जुमला है, और मौला का जुमला हर दौर के लिए, अंधेरों को दूर नहीं किया जा सकता मगर कुरान के ज़रिए से। तो ये देखिए, ये है कुरान, ये है अली। मेरा बातिन वो गैब है जहां तक पहुंचा जा सके। ये है कुरान, ये है अली। मैंने एक जुमला कहा, अली ही किताब, किताब ही अली, अली ही किताब, किताब ही अली। अब शम्स तबरेज़ साबित करो, जब ये कहा है कि अली ही किताब, किताब ही अली, तो साबित करो कि कैसे कह दिया कि अली ही किताब, किताब ही अली। तो सुनिए, एक नबी नाम है ईसा, नाम है ईसा। विलादत हुई, माँ अपनी आगोश में, जहन में रखिएगा, किताब ही अली, अली ही किताब, ये जहन में। माँ ईसा को आगोश में लेकर के चली, बनी इसराइल के दरमियान आई। बनी इसराइल ने माँ की आगोश में बच्चे को देखा, देख करके कहना शुरू किया, तेरी माँ ऐसी नहीं थी। अच्छा, इससे पहले ठहर जाइए, विलादत कहाँ हुई? जज़ाकल्लाह, सहरा में। अब वो कौन सा सहरा था वो कभी फिर मैं बयान करूँगा। बहरहाल कुरान ने इशारा दिया है कि एक फुरात के किनारे एक सहरा था। हाय हाय हाय, मैं क्या, ये कुरान का इशारा है, मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ, ये कुरान का इशारा है, मुतवज्जे रहिएगा। अच्छा, वहाँ विलादत क्यों हुई? क्योंकि अल्लाह ने ये कह करके निकाला कि मरियम यहाँ से चली जाओ, ये मेरा इबादत खाना है, तुम्हारा जचा खाना नहीं है। इसको ज़हन में रखिएगा, क्या कहा है? ये मेरा इबादत खाना है, ये तुम्हारा जचा खाना नहीं है। ये कह करके वहां से बैतुल मुक़द्दस से जनाब मरियम को बाहर किया परवरदिगार ने। लेकर के आई बच्चे को, बनी इसराइल ने बच्चे को देखा, देख करके कहना शुरू किया, तेरी माँ ऐसी नहीं थी, तेरी नानी ऐसी नहीं थी, तेरा नाना ऐसा नहीं था, ये बच्चा कहां से लाई? ये बच्चा कहां से लाई? अब तक जनाब मरियम बच्चे को गहवारे में रख चुकी थी, इतने गुफ्तगू में बच्चे को गहवारे में रख चुकी थी। ये बच्चा कहां से लाई? तो कुरान शाहिद है कि जनाब मरियम से अल्लाह ने हुक्म दिया था जनाब मरियम को कि मरियम चुप का रोज़ा रख लो, यानी अब कुछ बोलना नहीं है। तो जनाब मरियम ने चुप का रोज़ा रखा हुआ था। अब उन्होंने पूछा ये बच्चा कहां से लाई? तो मरियम बोले कैसे? क्योंकि मरियम है बुतूल, रोज़ा तोड़ नहीं सकती। मैं क्या हंस कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाएं, मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरफ। मरियम है बुतूल, उससे कोई कार्य हराम हो नहीं सकता। तो अब कुरान शाहिद है कि मरियम कुछ बोली तो नहीं, क्योंकि चुप का रोजा रखा हुआ था। तो अब कुरान शाहिद है फअशारत इलैह, मरियम ने गहवारे की तरफ इशारा किया। जैसे ही गहवारे की तरफ इशारा किया, फौरन बनी इसराइल कह उठे, हम उस बच्चे से कैसे बातें करें जो अभी गहवारे में है। मेरे पास मैं यकीन जाने की बड़ी मोतबर और कानपुर की मुअज़्ज़म मोहतरम समात मेरे पास इस वक्त मौजूद है। एक जुमला कह रहा हूं, इशारा काफी होगा। क्या कहा बनी इसराइल ने? आयत है, रिवायत नहीं है। कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, हम उस बच्चे से कैसे बातें करें। फिर जुमला दोहराता हूं, हम उस बच्चे से कैसे बातें करें, हम उस बच्चे से कैसे बातें करें। अपनी आजिज़ी का इजहार है, बच्चे की आजिज़ी का इजहार नहीं है।
ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ دیکھیے گا غور، دیکھیے آیت ہے، روایت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ہم اس بچے سے کیسے باتیں کریں، ہم کیسے باتیں کریں، یہ نہیں کہا یہ بچہ کیسے باتیں کرے، کہا ہم اس بچے سے کیسے باتیں کریں جو ابھی گہوارے میں ہے، جو ابھی پالنے میں ہے، جو ابھی جھولے میں ہے۔ جیسے ہی بنی اسرائیلی سیاستوں نے نبی کے بچپنے کو بچپنا سمجھ کر گہوارے میں چھپانا چاہا، فوراً گہوارے سے آواز آئی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اچھا عیسیٰ نے، آج پہلا دن ہے عیسیٰ کا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، تو جاؤ دیکھو کتاب کہاں ہے، گہوارے میں ڈھونڈو، پالنے میں ڈھونڈو، کتاب کہاں ہے۔ تو اب جو دیکھا بھی گیا، ہٹا کے دیکھا گیا، لیکن کہیں کتاب نظر نہ آئی، تو تمام مورخوں نے ایک جملہ لکھا، اصل میں عیسیٰ کا وجود ہی کتاب تھا۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، آپ کہیں بھئی جزاک اللہ مولا آپ کی سماعت کو زندہ و پائندہ رکھے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ اپنی کتابوں میں خود لکھیں کہ جب عیسیٰ کہیں اللہ نے مجھے کتاب دی، تو آپ یہ کہیں عیسیٰ کا وجود ہی کتاب تھا۔ ہم کہیں علی کتاب تو آپ بگڑ جائیں، تو سنیے ایک جملہ سنیے، اور یہی کافی ہوگا کہ جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر سے نکال دے، جب اس کا بیٹا کتاب ہو جائے، تو جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر میں بلا۔ جزاک اللہ، زندہ و پائندہ رہے مولا، اس سماعت کو زندہ و پائندہ رکھے۔ جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر سے نکال دے، جب اس کا بیٹا کتاب ہو جائے، تو جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر میں بلا لے، اس عبادت خانے میں بلائے، قیامت تک مسلمان جس کی جانب رخ کر کے اپنی نماز ادا کرے گا، اس میں بلا کہ اس کی ولادت ہو جائے، پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو وجود علی ہی کتاب ہے، علی کو سمجھنا ہے، قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ علی کو سمجھئے۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو بڑے بڑے علی کو نہیں سمجھ پائے، بڑے بڑے الفرقۃ الناجیہ کی ایک روایت سنا رہا ہوں، الفرقۃ الناجیہ کی ایک روایت سنا رہا ہوں۔ الفرقۃ الناجیہ میں ہے ایک روایت خلیفہ اول سے منسوب کی ہوئی، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، جنت میں اس وقت تک کوئی جا ہی نہیں سکتا جب تک علی سے نہ لکھوائے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا متوجہ رہیے گا میری طرف۔ اگر متوجہ ہیں تو آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ یہ جملہ کیا کہا؟ جنت میں اس وقت تک کوئی جا ہی نہیں سکتا جب تک علی سے نہ لکھوائے۔ جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام۔ بھائی شمیم چچا اور دیگر افراد نے کہا تھا یہ جملہ نہ کہا کیجئے، تو یہ جملہ اور تبدیل کر رہا ہوں۔ جو سمجھ گیا اس پہ بھی کروڑوں سلام، جو نہیں سمجھا اس پہ بھی کروڑوں سلام۔ لیکن جو نہیں سمجھا سمجھنے والوں سے پوچھے گا ضرور کہ بھئی کہا کیا گیا۔ متوجہ رہیے گا کیا کہا؟ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، جنت میں اس وقت تک کوئی نہیں جا سکتا، ارے جب تک علی سے نہ لکھوائے۔ تو سنیے، لکھوائے گا علی سے وہی جو محمد سے لکھوانے کا عادی ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ محمد سے لکھوانے کا عادی ہوگا وہی لکھوائے گا، مگر ایسی فضیلتوں کے بعد بڑے بڑوں نے علی کا انکار کیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ ایسی فضیلت موجود، بڑے بڑوں نے انکار کیا۔
ایک جملہ ہے، اسے رضا بھائی ہمیں بعد میں واٹس اپ کر دیجئے گا، اس جملے کو کٹ کر کے. ایک حقیقت ہے کیوں نہیں کیا. بڑے بڑوں نے علی کے فضائل بیان کیے ہیں. ابھی میں بتاؤں گا مامون رشید کا ایک مناظرہ علی کے سلسلے سے، اسی فرقۃ الناجیہ سے، اور اس میں جو حوالہ ہے وہ العقد الفرید کا ہے. ایک کتاب ہے العقد الفرید، اس کا حوالہ ہے. ابھی بیان کروں گا، بتاؤں گا. بڑے بڑوں نے علی کے فضائل بیان کیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بڑے بڑوں نے، لیکن آخر میں کیا وہی انکار. تو کیوں کیا؟ اقرار تو کیا، فضائل بھی بیان کیے بڑے بڑوں نے، لیکن بعد میں کیا. کل بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. کیوں ہوتا رہے گا؟ وجہ یہ ہے، اصل میں وجہ یہ ہے کہ اتفاق کی اولادوں کی سمجھ میں علی نہیں آتے. جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں، کانپور کی پاک و پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. اتفاق جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں، دیکھے گا انتخاب بھائی. جملہ دوسرا جملہ سنیے، اتفاق کی اولادوں کی سمجھ میں علی کبھی نہیں آ سکتے. علی کو سمجھنے کے لیے منتی اولاد ہونا ضروری ہے. ہاں ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں. صلوات پڑھیں نا بآواز بلند. ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند. اس سے خوبصورت جملہ میں ادب میں رہ کر کے نہیں کہہ سکتا تھا ولایت علی کے حوالے سے. بہرحال عزیزان گرامی، منتی ہونا ضروری ہے کہ منتی ہو. بہرحال یہ ہے علی. ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے. علی ہی کتاب ہے، کتاب ہی علی ہے. بڑے بڑوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، بعد میں انکار بھی کر دیا. جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، مامون رشید اس نے علی کی ولایت کے سلسلے سے، میں مطلب چند الفاظ میں جلدی گزر جاتا ہوں. مناظرہ تقریباً 10 صفحات کا ہے. مناظرہ 10 صفحات کا ہے، وہ بھی شارٹ ہے. کیوں؟ اس لیے شارٹ ہے وہ مناظرہ کیونکہ اس مناظرے میں ایک بات تحریر ہے کہ یہ مناظرہ صبح سے دوپہر تک چلا. بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا. اور صبح سے نماز فجر سے لے کر کے نماز ظہر تک یہ مناظرہ چلا. تو وہ 10 صفحات میں تو نہیں ہوگا، اس سے بھی لمبا ولایت علی کے سلسلے سے. انہوں نے لکھا ہے آیت اللہ سید علی رضوی صاحب نے اسی کتاب میں الفرقۃ الناجیہ، اس کتاب میں، اور اس میں حوالہ ہے العقد الفرید اہل سنت کی کتاب کا. اس فرقۃ الناجیہ کی ایک خاص بات یہ کہ اس کے اندر جو حوالے دیے گئے ہیں وہ زیادہ تر اہل سنت حضرات کی کتابوں کے حوالے ہیں. ایک اچھی خاص بات اس کے اندر یہ بھی ہے، صحیح بخاری، ترمذی، مشکوٰۃ شریف، صحیح مسلم، انہی کتابوں سے حوالے دیے گئے ہیں. تاریخ الخلفاء، مودۃ القربا، ینابیع المودت، انہی کتابوں کے حوالے جو اہل سنت کی مشہور زمانہ کتابیں اس سے حوالے دیے گئے. اس میں تحریر ہے ایک مامون کا درباری تھا جس کا نام تھا اسحاق ابن ابراہیم. اسحاق ابن ابراہیم، اور اس کا ایک بہت بڑا مشیر تھا، ایک قرابت دار تھا، بہت قریبی تھا، جس کا نام تھا یحییٰ ابن اقسم. یحییٰ ابن اقسم. یحییٰ ابن اقسم نے ایک دن اسحاق کے یہاں پیغام بھیجوایا کہ مامون نے یہ حکم دیا ہے. چونکہ مامون کی میں ایک بات بتا دوں، مامون کون تھا. تمام عباسی خلفاء میں مامون اکلوتا تھا جو ہر علم میں ماہر تھا. ہر علم میں ماہر تھا، علم حدیث میں بھی، علم کلام میں بھی، ہر علم میں ماہر تھا. اس نے کہا کہ یحییٰ ابن اقسم نے پیغام بھیجوایا اسحاق کے یہاں کہ وہ مامون نے 40 ایسے علماء کا انتخاب کر کے اپنے دربار میں ایسے علماء کو بلوایا ہے کہ جو علم فقہ میں مہارت رکھتے ہوں، علم حدیث میں مہارت رکھتے ہوں، علم کلام میں افضل ہوں. 40 علماء. کتنے؟ 40 علماء. علامہ لکھتے ہیں کہ اسحاق نے چند علماء اکٹھے کیے، 20 اسحاق نے، 20 یحییٰ ابن اقسم نے،
اور اسحاق نے ان سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد نماز فجر سے قبل یحییٰ ابن اقسم کے گھر پہ پہنچ گیا۔ تو اسحاق کا بیان ہے کہ یحییٰ ابن اقسم درباری لباس پہنے ہوئے بالکل آمادہ تھے، ہم سب وہاں پہنچے، سلام کیا، جواب سلام ملا، وہاں سے چلے۔ اب جو چلے تو دربار میں پہنچے تو مامون کا جو دربان تھا وہ کہتا ہے آئیے، رات سے حاکم آپ سب کا انتظار کر رہے ہیں۔ کب سے؟ رات سے، یعنی اسے کتنی بے چینی تھی اس مناظرے کی، آپ متوجہ رہیے گا میری طرف، دیکھیے اسے کتنی بے چینی تھی اس مناظرے کی، رات سے آپ ہی لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو روایت انہوں نے لکھی ہے کہ اس کے بعد یہ سب کے سب داخل دربار ہوئے، حاکم کو سلام کیا۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ مامون سر پہ امامہ پہنے ہوئے، ابا قبا، موزہ پہنے ہوئے، دوشالہ ڈالے ہوئے دوش پہ، اور یہ سب اس کے سامنے گئے، اسے سلام کیا، جواب سلام ملا۔ یحییٰ ابن اقسم اور اسحاق کا بیان ہے کہ ہم سب جا کر کے وہاں اس کی اجازت سے بیٹھ گئے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس میں حکم دیا کہ آپ سب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں۔ ہم سب نے نماز فجر ادا کی۔ جب نماز فجر ادا کر لی تو جیسے ہی نماز فجر ادا کی، ایک دربان اور آیا، اس نے کہا کہ آپ کو پھر سے اسی حجرے میں بلایا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اسی حجرے میں گئے تو اب وہ اپنے یعنی مسند سے اٹھنے کے بعد ہمارے قریب آیا، اور آن کر کے اس نے پہلے اپنا امامہ اتارا، اپنی ابا اتاری، اپنی قبا اتاری، اور موزے کے سلسلے سے ایک جملہ کہا، میں موزہ نہیں اتار سکتا کیونکہ تم جانتے ہو میں موزہ کیوں نہیں اتار سکتا۔ اتنا ہی لکھا ہے، اتنا ہی لکھا ہے، انہوں نے بھی، آیت اللہ سید علی رضوی صاحب نے بھی اتنا ہی لکھا ہے، اس کے آگے نہیں لکھا ہے۔ اتنا ہی لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں، اگر تمہیں نہ پتا ہو تو میں اتار کے دکھاؤں، لیکن ایک بات تو میں سمجھ گیا کہ اس نے موزہ کیوں نہیں اتارا۔ اس لیے نہیں اتارا کہ ہر قاتل امام کو کوئی بیماری ہو یا نہ ہو، برس کی بیماری ضرور ہوگی۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے، ہر قاتل امام کو کوئی بیماری ہو یا نہ ہو، یہ بیماری ضرور ہوگی۔ اس نے کہا موزے میں نہیں اتار سکتا، اس نے موزے نہیں اتارے۔ اس نے کہا یہ میں نے امامہ اس لیے اتارا ہے تاکہ تم بھی ان پرتکلف کپڑوں کو اتار دو، ٹوپیاں رکھ دو، ٹوپیاں رکھ دی، دوشالے اتار کے رکھ دو، دوشالے اتار دی، موزے اتار دو، موزے، پیر پھیلا کے بیٹھ جاؤ۔ تم بالکل یہ نہ سوچو کہ میں ایک حاکم ہوں، میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں، تم اس کے جواب دو۔ تم پہ ہمارا روب بالکل طاری نہیں ہونا چاہیے، مطلب تمہیں گھبراہٹ نہ ہو، روب نہ ہو۔ متوجہ رہیے گا میری، دکھا رہا ہوں علی کی ولایت کیا ہے۔ بڑے بڑوں نے علی کو مانا ہے، کیسے مانا دیکھیے گا، کہ روب ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ سب ویسے ہی پیر پھیلا کر کے بیٹھ گئے۔ اب جو بیٹھے تو مامون نے ایک مسئلہ پیش کیا، اس کا جواب دو تمام فقہا کے سامنے، 40 بڑے بڑے فقہا کہ اس مسئلے کا جواب دو۔ 40 میں مامون نے کسی کے جواب کو درست کہا تو اس کی دلیلیں ٹھکرا دی، کا جواب تو درست تھا مگر جو دلیل تم نے رکھی ہے وہ صحیح نہیں تھی۔ 40 کے 40 کسی کی دلیل کو صحیح کہا، جواب کو غلط کہا، یعنی اسی طریقے سے مسلسل 40 کے 40 میں یحییٰ ابن اقسم اور اسحاق کا بیان ہے کہ وہ سب کی کسی کو درست کہتا رہا، کسی کو ٹھکراتا رہا، اور ہم سب حیرت انگیز نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ کہ اسی اثنا میں اس نے ہم سے یہ بات کہی کہ ہم نے تمہیں اس دربار میں، اپنے دربار میں اس مسئلے کے لیے نہیں بلایا۔ کہا پھر کس لیے بلایا ہے؟ کہا اس لیے بلایا ہے تاکہ اس مذہب پہ گفتگو کروں کہ جس پر میں ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور متوجہ رہیے گا، آگے میں نے تمہید ختم کر دی، اس مسئلے پہ گفتگو کروں کہ جس پر میں خود ہوں۔ دیکھیے گا مامون ہے قاتل امام، ذہن میں رکھیے گا، اس مسئلے پر گفتگو کروں کہ جس پر میں، یہ یحییٰ ابن اقسم اور اسحاق کا بیان ہے کہ میں نے فوراً حضور سے پوچھا حضور آپ اپنا مسلک بتائیں، آپ کس مسلک پہ ہیں؟ تو وہ کہتا میرا مذہب یہ ہے کہ میری نگاہوں میں اس پوری کائنات میں محمد کے بعد سب سے زیادہ افضل علی ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ میرا مذہب یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں محمد کے بعد سب سے افضل علی ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ سب سے افضل علی ہیں تو آپ نے کس دلیل کے سہارے کہا کہ سب سے افضل علی ہیں؟ دلیل پیش کیجئے۔
مامون کہتا ہے ایک بات بتاؤ، انسان افضل کس سبب پہ ہوتا ہے؟ افضلیت کی بنیاد کیا ہے؟ کس سبب سے انسان افضل ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس سبب سے انسان افضل ہوتا ہے، اسحاق کہتا ہے اس سبب سے افضل ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، یعنی انسان اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر افضل ہوتا ہے۔ مامون کہتا ہے اسحاق تیرے کیا کہنے، تو نے خود ہی میرا جواب دے دیا، کائنات میں کوئی ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے علی سے زیادہ اعمال صالحہ انجام دیے ہو؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرماؤ، توجہ رہیے گا میری طرف، کہ کائنات میں کوئی ایسا بھی گزرا ہے نہیں، لیکن اور بھی تو لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے، اور بھی لوگ ہیں؟ کہا کہ ہاں، کہا کہ سن سب کو جمع کر لے، کہا کس کس کو؟ کہا سب کو، پہلے کو جمع کر لے، ان کے فضائل اکٹھا کر، دوسرے کو لے لے، ان کے فضائل اکٹھا کر، تیسرے کو لے لے، ان کے فضائل اکٹھا کر، یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ جن یعنی وہ اصحاب کے جن کے نبی جنت ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نبی نے جنتی ہونے کا، ان کے بھی فضائل اکٹھا کر دے۔ اچھا مامون کہتا ہے اچھا سن، ہمارے علماء نہیں، اپنی کتابوں کے اپنے علماء کو دیکھ لے، ان سب نے ان سب سے زیادہ علی کے باب میں، علی کی فضیلت میں حدیث لکھی ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھ لے، تو دیکھ لے۔ اسحاق کہتا ہے کہ ہاں حضور نے یہ بات تو صحیح فرمائی ہے کہ علی کے فضائل میں سب سے زیادہ حدیث ہے، لیکن اور لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے، وہ بھی تو ہیں، جیسے کہ وہ بھی تو ہیں۔ تو مامون اب دوسرا سوال کرتا ہے یہ بتا کہ نبی کے مبعوث ہونے کے بعد سب سے افضل عمل کیا تھا؟ متوجہ، ایک نتیجے تک لے کر کے آؤں گا میں آپ کو، متوجہ رہیے گا۔ نبی کے مبعوث ہونے کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل کیا تھا؟ اسحاق کہتا ہے حضور خلوص دل سے کلمہ شہادتین پڑھنا، خلوص دل سے کلمہ شہادتین پڑھنا۔ مامون کہتا ہے ایک بات بتا، علی سے بھی پہلے کسی نے کلمہ شہادتین؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں صاحب، کہ یہ بتا علی سے بھی پہلے کسی نے کلمہ شہادتین پڑھا؟ وہ کہتے ہیں جی پڑھا تو علی نے سب سے پہلے، مگر وہ کم سن تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرما، توجہ رہیے گا میری طرف۔ پڑھا تو علی نے سب سے پہلے، دیکھیے گا اس روایت کو محفوظ کیجئے گا، ہمیشہ کام آئے گی۔ پھر کہہ رہا ہوں حوالہ بتا دو، العقد الفرید اہل سنت کی کتاب ہے، اس کا حوالہ لکھا ہے علامہ سید علی رضوی صاحب نے اس کتاب میں، الفرقۃ الناجیہ۔ کیا فرمایا؟ کہاں تھا میں؟ جی فرمایا کہ مگر علی کم سن تھے۔ بھائی مامون میں نے آپ کو بتایا بہت بڑا دانشور تھا، اس نے جہلا کو اپنے دربار میں نہیں بلوایا تھا، 40 علماء کو بلوایا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا، جاہلوں کو نہیں، وہ 40 علماء کو بلوایا تھا اپنے دربار میں، ان کو بلوایا تھا، ان سے سوال کر رہا ہے مامون اور ان کو جواب دے رہا ہے مامون۔ کیا کہتے ہیں یہ مگر علی کم سن تھے۔ اسحاق نے جیسے ہی کہا مگر علی کم سن تھے، اور وہ تمام کے تمام افراد جنہوں نے علی کے بعد فوراً کلمہ پڑھا، جنہوں نے سبقت حاصل کی اور دوسرے اصحاب سے، وہ سن بلوغ کراس کر چکے تھے، یعنی ان پہ تکلیفیں شریعتی قانون عائد ہو چکے تھے، تکلیف ہو چکی تھی عائد۔ اچھا 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 اچھا۔ مامون کہتا ہے ایک بات بتاؤ، یہ نبی نے علی کو کلمہ پڑھنے کے لیے خود کہا یا علی کو الہام ہوا تھا؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا متوجہ رہیے گا میری طرف، دیکھیے گا کیا ہے علی، کیا ہے ذات علی کا، ذرا بتاؤ تو صحیح، نبی نے کہا تھا یا علی کو الہام ہوا تھا؟ اگر تم کہو گے کہ علی کو الہام ہوا تھا تو اب تک تو میں صحابہ سے علی کو افضل بتا رہا ہوں، پھر میں نبی سے بھی افضل بتاؤں گا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرما، توجہ دیکھیے مامون کا جملہ دیکھیے کیا ہے، کہ اب تک تو میں صحابہ سے بتا رہا ہوں، پھر علی کو نبی سے بھی افضل بتاؤں گا۔ کہنے لگا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابھی تو نبی پہ بھی الہام نہیں ہوا ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے، ابھی تو نبی پہ بھی الہام نہیں ہوا ہے، تو پھر تو میں علی کو بھی افضل بتا دوں گا۔ کہا کہ نہیں حضور نے صحیح فرمایا، علی کو الہام نہیں ہوا تھا، بلکہ نبی نے کہا تھا کہ یا علی آپ کلمہ پڑھنا۔
کہا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ نبی نے ایک ایسے بچے سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا ایک ایسے بچے سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا کہ جس پہ ابھی شرعی تکلیف عائد ہی نہ ہوئی تھی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا کہ نبی نے کہا حضور مگر کہا تو نبی نے کہا اچھا تمہیں یہ پتا ہے کہ نبی اپنی جانب سے کوئی کلام نہیں کرتا؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور متوجہ رہیے گا میری طرف، نبی اپنی جانب سے کوئی کلام نہیں کرتا؟ کہا بالکل حضور نے صحیح فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے اللہ نے کہا کہ نبی علی سے کہو کہ علی کلمہ پڑھے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا، تو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ نے ایک ایسے بچے کو اسلام کی دعوت کے لیے کہا کہ جس سے ابھی شرعی قوانین ہی عائد نہیں ہوتے تھے، تکلیف ہی شرع کی عائد نہیں ہوتی تھی، کہا کہ حضور نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی، ہم نے کیا خطا کر دیا؟ کہا تو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ علی اس قابل تھے کہ وہ نبی کی رسالت کی اور خدا کی وحدانیت کی گواہی سب سے پہلے دیتے۔ کیا سلام ہے میرا اس سماعت کو، میرا سلام ہے اس سماعت کو۔ اس کا مطلب تم تسلیم کرتے ہو۔ میں واقعے سے پہلے چونکہ بہت بڑا مناظرہ ہے نا، 10-15 صفحات کا ہے، اتنا بڑا مناظرہ پڑھیں گے کیسے سوچ رہا تھا، آپ نے بہت آسان کر دیا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ 1 بجے اذان کا وقت بھی ہے، ایک صلوات اور پڑھ لیں بابا۔ بہرحال تو جلدی جلدی گزر رہا ہوں، ایک اور صلوات پڑھ لیں بابا۔ بہرحال آپ کی اگر اجازت ہو تو اسے چند الفاظ اور بیان کر کے یہیں سے رفع مسائل کہا کہ جلدی جلدی نکل جاتا ہوں، 2-3 جملے اور علی کے فضائل کے باب کے جو مامون نے بیان کیا وہ پڑھوں۔ کہا کہ یہ بتاؤ سبقت اسلام، اب دیکھیے مامون کیا کہتا ہے۔ مامون کہتا ہے اچھا اسے تو تم نے تسلیم کر لیا، اچھا اسحاق یہ بتا اسلام میں سبقت کے بعد سب سے افضل عمل کیا تھا؟ اسے اگر شیعہ نہیں سمجھیں گے تو کوئی نہیں سمجھے گا۔ سنیے گا کیا کہا، اسلام میں سبقت کے بعد سب سے افضل عمل کیا تھا؟ اسحاق کہتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائے، متوجہ رہیے گا میری طرف۔ اسحاق کہتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ مامون کہتا ہے اچھا، تو اسحاق ذرا یہ بتا کہ میدان جنگ میں کیا علی سے بھی کوئی ایسا بہادر گزرا کہ جس نے سب سے زیادہ نبی کی مدد کی ہو؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا متوجہ رہیے گا میری طرف۔ علی سے بھی جملہ سنیے، جو جملہ اس کے اندر وہ جملہ سنیے، کیا جو جملہ این جملہ سناتا ہوں، کیا جملہ، کیا کوئی علی سے بھی ایسا افضل گزرا، ایسا شخص گزرا، ایسا بہادر گزرا کہ جس نے علی سے زیادہ پیغمبر اسلام کی مدد کی ہو؟ اسحاق کہتا ہے کس جنگ میں؟ جملہ سنیے گا، جو جہاں ہے جملہ سنیں۔ مامون کا جملہ سنیے گا، اسحاق کہتا ہے کس جنگ میں؟ مامون کہتا ہے کسی بھی جنگ میں، کسی بھی جنگ میں، کسی بھی جنگ میں۔ کہا اچھا حضور جنگ بدر کو ہی لے لیجئے، کیسی جنگ کو لے لو؟ کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس میں لشکر اسلام کے کتنے افراد شہید ہوئے؟ جو جملے ہیں روایت کے، اس نے اسحاق نے کہا تقریباً 60۔ کتنے؟ 60 افراد شہید ہوئے۔ مامون کہتا تمہیں پتا ہے ان 60 میں علی کے مقتولین کتنے تھے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا غور متوجہ رہیے گا میری طرف۔ مامون کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ ان 60 میں علی کے مقتولین کتنے تھے؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے نہیں معلوم۔ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے تو میں بتاتا ہوں، 23 یا کم سے کم 22 کا 22 مقتولین علی کے اور 40 تقریباً پورے کے پورے لشکر اسلام کے۔ تو فیصلہ تم کرو کہ میدان جنگ میں سب سے زیادہ آگے کون تھا؟
ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. تو اسحاق اب جواب یہ دیتا ہے کہ حضور وہ تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ نبی کے پاس بیٹھے تھے، نبی کے پاس بیٹھے تھے. کیا نبی کے پاس بیٹھے تھے. مامون نے کہا کیا کر رہے تھے نبی کے پاس؟ کا تدبیریں سوچ رہے تھے. کہ وائے ہو تم پر، نبی سے الگ تدبیر سوچ رہے تھے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائے. کہ وائے ہو تم پر، نبی سے ہٹ کے کوئی الگ تدبیر سوچ رہے تھے. کہا کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ان کی رائے کے محتاج تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. کہا کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی نے انہیں اپنا شریک بنایا ہوگا. کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. کہ اسحاق تو ہر بات اپنی ہی کہے جا رہا ہے، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں مانے. مامون کہتا تو ایسے نہیں مانے گا. اسحاق ٹھہر جا، میں تجھے ابھی بتاتا ہوں. تو یہی جملے ہیں روایت کے، تو ایسے نہیں مانے گا، رک جا ابھی میں تجھے بتاتا ہوں. کہ ایک بات بتا، دیکھیے گا مامون کا جملہ دیکھیے گا. کہ ایک بات مجھے یہ بتا کہ میدان جنگ میں اپنی جان کی بازی لگانے والا افضل ہے یا نبی کی بزم میں بیٹھنے والا افضل ہے؟ میں کیا حس کر رہا ہوں، ذرا متوجہ رہیے گا میری طرف. دیکھیے گا کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے گا کیا کہہ رہا ہے. جملہ دیکھیے گا کہ یہ بتا میدان جنگ میں بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا افضل ہے یا نبی کی بزم میں بیٹھنے والا افضل ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ افضل ہے کہ جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہو. ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا، اس لیے کہ اگر تو یہ کہتا کہ وہ افضل ہے کہ جو بیٹھا ہو نبی کے بزم میں تجھ سے فوراً سوال کرتا کہ کس بنیاد پر. تو کہتا اپنے عمل کی بنیاد پر. تو میں تجھے اس دور میں ایسے افراد دکھا دیتا کہ جو اس دور کے لوگوں سے زیادہ اچھے عمل انجام دیتے ہیں. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا میں کیا متوجہ رہیے گا میری طرف. کہ میں اس دور میں ایسے افراد دکھا دیتا جو اس دور کے بڑے بزرگوں سے اچھے عمل انجام دیتے ہیں. تو اس کا مطلب تو تسلیم کرتا ہے کہ جو بیٹھا ہے، اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے بیٹھنے والے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں. مامون نے یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ بیٹھنے والے، جی بیٹھنے والے معذور حضرات کے علاوہ بیٹھنے والے جنگ کرنے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. اسحاق کہتا ہے حضور سب کچھ صحیح، مگر ان کی بھی تو کچھ فضیلت تھی. ٹھیک ہے، آپ کے سارے دلائل قابل قبول، آپ نے جتنی دلیلیں دی وہ میں قبول کرتا ہوں، مگر حضور ان کی بھی تو کچھ فضیلت تھی. کہا ہاں بالکل تھی، اس سے میں کہاں انکار کر رہا ہوں. اس لیے کہ اگر ان کے اندر کوئی فضیلت نہ ہو تو پھر میں علی کو افضل کیسے بتاؤں گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، متوجہ ہے میری طرف. کیا بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، بالکل ان کے اندر کچھ تو فضیلت تھی. اگر ان کے اندر فضیلت نہ ہو تو میں علی کو افضل کیسے بتاؤں گا. بالکل تو صحیح کہہ رہا، بالکل ان کے اندر فضیلت تھی. مامون کہتا ہے مگر اسحاق تو مجھے یہ بتا اس وقت تجھے ان کی کون سی فضیلت سوجھی. یہی جملے ہیں جو ترجمہ لکھا ہے علامہ سید علی رضوی صاحب نے. یہی جملے، یہ بتا اس وقت تجھے ان کی کون سی فضیلت سوجھی. کہ حضور آیت غار، آیت غار کا اس میں کیا کہا ہے اللہ نے؟ کہا جناب کو نبی کا ساتھی کہا ہے، جناب کو نبی کا ساتھی کہا. مامون کہتا تو اس میں ان کی کیا فضیلت ہوئی؟ کہا کیوں؟ کہا یہ بتا کہ اللہ قرآن میں ایک کافر کو ایک نبی کا ساتھی کہہ رہا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، متوجہ رہے گا. مامون کا جواب دیکھیے گا. مامون کہتا ہے کہ اللہ قرآن میں ایک کافر کو ایک خدا جس سے خدا راضی تھا اور جو اللہ جس سے راضی تھا اس کو ساتھی کہہ رہا ہے. کہ مگر وہ کافر تھا اور یہ مسلمان تھے. اچھا چل، تو کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان تھے اس لیے ان کی تھوڑی سی فضیلت ہوئی کہ اللہ نے اس میں قرآن میں انہیں نبی کا ساتھی کہا ہے. تو مجھے ایک بات بتا اسحاق کہ
ساتھی تو کہا ہے، لیکن یہ بتا کہ انہوں نے غار میں کیا کیا تھا؟ دیکھیں بس میں پورا مناظرہ نہیں سناؤں گا، 2-3 جملے، اور پھر کبھی آیا تو اس کے آگے کی بحث کروں گا کہ یہ بتا انہوں نے غار میں کیا کیا تھا؟ کہ حضور کی محبت میں حضور کے لیے رو رہے تھے. حضور کی محبت میں حضور کے لیے رو رہے تھے. کہ اچھا یہ بتا کہ ان کا رونا خوشی تھا یا غضب؟ سوال دیکھیے گا مامون کا. وہ کہتا ہے ان کا رونا محمد کے لیے تھا. کہ میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے، خوشی یا غضب؟ کہ ان کا رونا رضا الہی کے لیے تھا. کہ اچھا فائنل کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ رضا الہی کے لیے تھا؟ کہ ہاں رضا الہی کے لیے ان کا رونا تھا. کہ اچھا رضا الہی کے لیے تو تسلیم کرتا، تو خود کہہ رہا ہے رضا الہی. کا ہاں. تو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے ہمارے درمیان ایک ایسے نبی کو بھیجا جو لوگوں کو رضا الہی سے روکتا تھا، اس لیے کہ نبی نے خود کہا حزن نہ کرو، رونا بند کر دو، حزن نہ کرو. اگر ان کا رضا الہی کے لیے رونا تھا تو نبی نے کہا کیوں کہ حزن نہ کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے ان کو. اسحاق کہتا ہے اللہ توبہ یہ کیا غضب ہو گیا، ہم نے کیا کہہ دیا؟ اس وقت ایک جملہ کہا مامون نے، خبردار اسحاق، خدا کا بندہ بن، اپنے علماء کا بندہ نہ بن. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جملے ہیں، چلیے ابھی دکھا دوں گا، کتاب لے کے آیا ہوں. جملے یہی ہے، خدا کا بندہ نہ بن، خدا کا بندہ بن، اپنے علماء کا بندہ. علماء کا، ذرا غور فرمائیں، اسی جملے میں تو سب کچھ ہے. خدا کی قسم، خدا کے بندے بنو، علماء کے بندے نہ بنو. کس نے کہا؟ مامون نے. لیکن ان علماء کے کہ جن کے دل میں ولایت علی نہیں. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. ان علماء کا ذکر کیا کہ جن کے دل میں ولایت علی نہیں. اور مامون جیسے ظالم و جابر حاکم نے بھی علی کی ولایت کے لیے ایک فیصلہ دیا کہ جن دلوں میں علی کی ولایت نہ ہو ایسے عالموں تو کبھی بھی نہ ماننا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائے. ایسے عالم کہ جو علی کی ولایت کو چھوڑ کر دشمن کے فضائل بیان کریں. ارے میں کیا عرض کر، ایسے عالم ہوتے ہیں. ارے میں کیا عرض، ایسے علماء ہوتے ہیں. وہ علماء ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں علی کی ولایت ہو، جو دیے تو علی کے لیے جیے، جو مرے تو علی کے لیے. آخر میں بہرحال بہت سارے ہیں، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا. آخر میں نتیجہ اس مناظرے کا یہ نکلا کہ انہوں نے کہا سرکار آپ نے بالکل صحیح فرمایا، بالکل درست فرمایا، ہم اس کے آگے کچھ نہیں کہیں گے، بس اتنا کہیں گے ہم بھی حضور کے ہم کلام ہیں. پورا درمیان میں مناظرہ چھوڑ رہا ہوں. کیا کہا؟ ہم بھی حضور کے ہم کلام ہیں. مامون کہتا ہے خدا کی قسم میں تمہاری بات کبھی نہ مانتا اگر نبی نے یہ نہ کہا ہوتا کہ لوگوں کی بات مان لیا کرو. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرماؤ. مامون کا جملہ دیکھیے گا کہ خدا کی قسم میں تمہاری بات کبھی نہ مانتا اگر خدا نے یہ نہ کہا، اگر نبی نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ لوگوں کی بات مان لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے تم علی کی ولایت کا زبان سے تو اقرار کرتے ہو، دل سے اقرار نہیں کرتے. زبان سے اقرار کرتے ہو. آخر میں دعا کی ہے مامون نے کہ پروردگار علی کی ولایت کے صدقے میں ہم سب کی بخشش کرے. مناظرے کے آخر میں یہ دعا مانگی، علی کی ولایت کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہم سب کی، 40 علماء کے خطاب کر کے ہم سب کی مغفرت فرمائے. آخری جملہ مجلس تمام، پورا مناظرہ ختم. ایک بات بتائیے، ایسی دعا کے باوجود، ایسے علی کے فضائل بیان کرنے کے باوجود، علی کے حق میں لڑنے کے باوجود، وہ ولایت علی پر کیوں باقی نہ رہ سکا؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں، متوجہ رہیے گا. وہ ولایت علی پر کیوں نہیں باقی رہ سکا؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو مرتے مرتے بھی اپنے ساتھ علی کی دشمنی لے جائے
تو جابر ابن عبداللہ انصاری کی ایک روایت یاد آتی ہے کہ جابر اکثر مدینے کی گلیوں میں کہا کرتے تھے او مدینے کے مسلمانوں اپنے بچوں کو علی کا احترام سکھایا کرو، اس لیے کہ جو بچہ علی کا احترام کرنا نہیں جانتا تو پتا کرو اس کی ماں کہاں کہاں اٹھتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ ایک کانپور سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے شمس تبریز دوبارہ آئیں گے کہ نہیں۔ کانپور سے ایک فائدہ میرا ہوا، لوگ نقصان ڈھونڈتے ہیں، میرا ایک فائدہ ہوا۔ میں اب بغیر حوالے دیے ہوئے ممبر سے کوئی بھی چیز بیان کرنے والا نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بابا سے بولا ایسا نہیں بھائی، میں نے اپنے فائدے کی چیز لے لی جہاں سے لینی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال جو آپ نے پڑھا تھا وہ بالکل صحیح پڑھا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو اہل بیت کو تسلیم کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں۔ ماں پاکیزہ ہو، ماں طیب و طاہر ہو، خاندان اچھا ہو، حسب اچھا ہو، نسب اچھا ہو، اور اس سے بڑا سب سے مطلب یہ نسب کا مسئلہ تو بعد میں، اس سے پہلے سنیے، نسب کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے کہ اس کے خانوادے میں کوئی ایسا نہ گزرا ہو کہ جس نے اپنی پوری زندگی مال حرام پہ گزاری ہو۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ حسین نے کہی ہے یہ بات، تم پہ ہماری باتیں اس لیے اثر نہیں کرتی کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا کہ شہر کے سب سے بڑے سٹے باز ہیں اور علی کی ولایت کو سمجھنے چلے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور پر متوجہ رہیے گا میری۔ معلوم ایسا تھوڑی ہے، ہم تک بھی تو کچھ چیزیں پہنچتی ہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا بابا سے بلانا۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو علی کی ولایت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ لوگوں کی سمجھ میں علی کی ولایت آئی ہوتی تو اکبر کے سینے میں برچھی کی علی پیوست نہ کی جاتی۔ اگر لوگوں کے سمجھ میں علی کی ولایت آتی ہوتی تو عباس کے بازو قلم نہ ہوتے۔ اگر لوگوں کی سمجھ میں علی کی ولایت سمجھ میں آئی ہوتی تو اصغر سا 6 ماہ کا بچہ شہید نہ کیا جاتا۔ اگر علی کی ولایت سمجھ میں آئی ہوتی تو حسین کو کبھی یہ پوچھنا نہ پڑتا کہ تم مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہو۔ جواب ولایت علی کا آیا تھا، بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں، یعنی قتل حسین کا سبب علی کی دشمنی، علی کا بغض، بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں۔ علی کی ولایت سمجھ گئے ہوتے تو خیموں میں آگ نہ لگائی جاتی۔ علی کی ولایت سمجھ گئے ہوتے تو خدا کی قسم زینب کو بے پردہ کربلا سے کوفہ کو شام میں پھرایا نہ جاتا۔ ایک مرحومہ کے اصال ثواب کے مجلس سے آزاداری، جی چاہتا ہے ایک بی بی کا ذکر کروں۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور تفصیلاً بیان کیا ہے۔ چونکہ مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ کسی خاتون کا ذکر کروں۔ میں آپ کو بتاؤں اس واقعے کو تحریر کیا ہے انہوں نے کہ جس وقت ہمارے بیمار امام کی ولادت ہوئی ہے اس وقت جناب شہربانوں نے اپنی 500 تقریباً 500 کنیزوں کو آزاد کیا۔ 499 کنیزیں چلی گئیں، ایک کنیز رہ گئی جس کا نام تھا شیریں۔ شیریں کہتی ہے شہزادی
مجھے خود سے جدا نہ کیجئے، میں یہی رہ کر کے آپ کے بیٹے کی خدمت کروں۔ شیری کی گزارش قبول کی جناب شہربانوں نے، امام حسین علیہ السلام نے رکھ لیا شیری کو اپنے پاس۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جناب شیری سب سے زیادہ اگر کسی نے سید سجاد کی خدمت کی ہے تو وہ جناب شیری ہیں۔ سب سے زیادہ سید سجاد کی خدمت جس نے کی ہے جناب شیری۔ روایت کے فقرے ہیں کہ میرا مولا ایک مرتبہ ایک قالین پر ہمارے بیمار امام کو پیدل چلنا سکھا رہا تھا کہ اچانک شیری آ گئی۔ شیری کی نگاہ سید سجاد پہ پڑی، شیری کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ مولا نے پوچھا شیری تمہارا چہرہ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ مولا مجھ سے اس بچے کے پیروں میں ورم برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ سنیے گا عزاداران امام مظلوم کربلا، مولا مجھ سے اس بچے کے پیروں کا ورم برداشت نہیں ہو رہا ہے، مولا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ کچھ نہیں کہا میرے امام نے، خاموش رہا میرا مولا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن ایسا آیا کہ میرے مولا نے شیری کو قریب بلایا، بلا کے کہا شیری تمہاری گزارش پر میں نے تمہیں روک لیا تھا، لیکن آج میں تم سے پھر سے کہتا ہوں شیری جاؤ مدینے سے چلی جاؤ، شیری جاؤ کوفے میں فلاں مقام پر اپنا بسیرا کر لو۔ شیری کہتی مولا میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتی مولا۔ مولا کہتے ہیں شیری 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 آج میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ شیری چلی جاؤ۔ جیسے ہی کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ شیری چلی جاؤ، شیری کہتی ہے مولا آپ نے حکم دے کر مجھے مجبور کر دیا۔ مولا اچھا میں جا تو رہی ہوں، مگر مولا اس سے پہلے آپ ایک وعدہ کیجئے۔ کہ شیری ہاں بتاؤ کیسا وعدہ؟ کہ مولا وعدہ کیجئے زندگی میں ایک بار ہی صحیح آپ میرے مہمان ضرور بنیں گے، زندگی میں ایک بار ہی صحیح آپ میرے مہمان ضرور بنیں گے۔ شیری جاؤ تم سے وعدہ کرتا ہوں ہم زندگی میں تمہارے ایک بار مہمان ضرور بنیں گے۔ مولا تنہا نہیں آنا ہے، وعدہ کیجئے اپنے بچوں کو بھی لائیں گے۔ مولا وعدہ کیجئے میری شہزادیوں کو بھی لائیں گے۔ میرے مولا نے ایک بار دائیں بائیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد اب شیری کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا شیری جا تجھ سے حسین وعدہ کر رہا ہے، حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ تیرا مہمان بنے گا، لیکن شیری اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بنے اور تو ہمیں پہچان بھی نہ سکے۔ ہم تیرے مہمان بنے اور تو ہمیں مولا میں آپ کی کنیز ہوں، مولا میں آپ کو نہ پہچانوں گی، میں اپنی شہزادیوں کو نہ پہچانوں گی، میں اپنے شہزادوں کو نہ پہچانوں گی، مولا میں سب کو پہچان جاؤں گی۔ اچھا شیری جا رہی ہے تو شیری جاتے جاتے ایک دوسری بات کا خیال رکھنا۔ جی مولا حکم کرے کہ شیری خیال رکھنا کہ کبھی بھی کسی لٹے ہوئے قافلے کا کبھی مذاق نہ اڑانا، شیری کبھی لوٹے ہوئے قافلے کا کبھی مذاق نہ اڑانا۔ لیجیے عزاداران امام مظلوم کربلا، مولا کا حکم پاتے ہی شیری چلی اور کوفے میں آ کر ایک بلند مقام پہ شیری نے اپنے بسیرا کیا، بعد میں وہی قلعہ جناب شیری کے نام سے مشہور ہوا۔ شیری اب آ گئی کوفے، اب جو کوفے میں آئی ہے تو کوفے کی خواتین جمع کرتی تھی شیری، اور جمع کر کے کہتی تھی میں حسین کی کنیز
ہوں، میں نے سید سجاد کی خدمت کی ہے، میں نے زینب کی خدمت کی ہے، میں نے کلثوم کی خدمت کی ہے۔ تمام خواتین کو اکٹھا کر کے اپنے فضائل بیان کرتی تھی کہ اچانک ایک دن شیری کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی کہ میرے مولا نے عراق کے ارادے سے مدینے کو ترک کر دیا۔ بس جیسے ہی عراق کا نام سنا شیری سمجھ گئی میرا مولا میرے پاس آنے والا ہے، میرا مولا میرا مہمان بننے والا ہے۔ لیجیے عزادارہ نے امام مظلوم کربلا اب ہر طرح کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ حجرہ ایک حجرہ تیار کروایا، اس حجرے میں میری شہزادیاں رہیں گی، اس حجرے میں میرا آقا رہے گا، اس حجرے میں میرا سید سجاد رہے گا، اس حجرے میں میرا اکبر رہے گا، اس حجرے میں میرا آقا عباس رہے گا۔ سارے حجرے آمادہ کر دیے، گھر سجا دیا گیا، قلعہ سجا دیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ اسی اثنا میں تاریخ کہتی ہے ایک ایسی شام آئی کہ شام کو گھر کسی نے آ کر دق الباب کیا۔ اب جو دق الباب کیا تو شیر نے آپ سے دیکھا ہے تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک لشکر ہے اور لشکر اس انداز کا ہے کہ کچھ سپاہی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، ان نیزوں پر کچھ کٹے ہوئے سر ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے کچھ بیویاں ہیں اور سب سے آخر میں کوئی ضعیف جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس دو جملے سنیے آزادارو، بس دو جملے سنیے اور مسائل تمام کر رہا، بس دو جملے سنیے آزادارو۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑی ہے۔ لیجیے آزادارہ نے امام مظلوم کربلا مولا نے کہا تھا نہ کبھی کسی اجڑے ہوئے قافلے کا مذاق نہ اڑانا۔ ایک مرتبہ شیری واپس آئی، اب جو واپس آئی ہے اور دروازے پر پہنچی ہے تو سپاہیوں نے کہا رات ہو گئی، ہم حاکم کے سپاہی ہیں، ہم تیرے گھر میں قیام کرنا چاہتے ہیں آج کی شب۔ شیری نے کہا اجازت ہے۔ لیجیے آزادارہ نے امام مظلوم کربلا سب سے پہلے سپاہی اندر گئے، اس کے بعد تمام خواتین گئی۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ شیری نے عجیب منظر دیکھا کہ یہ بیویاں اس انداز میں آئی کہ محسوس یہ ہوا لگتا ہے یہ کسی محترم خاندان سے ہیں۔ شیری کہتی ہے میں نے ایسا محسوس اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے اپنے چہرے اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے، اپنے چہرے اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ روایت کہتی ہے بیوی اندر داخل ہوئی تو میں نے آخر میں دیکھا ایک لاغر، ایک بیمار، ایک کمزور، ایک ضعیف، ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیمار بیڑیا آخر میں آہستہ آہستہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ شیری کا خود کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ تمام سپاہی ان حجروں میں جا کر کے گئے، جا کر کے سو گئے کہ جن حجروں کو میں نے اپنے آقا حسین کے بچوں کے لیے آمادہ کروایا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بیویاں صحن میں بیٹھ گئیں، جیسے ہی بیویاں صحن میں بیٹھ گئیں یہ سارے سپاہی اپنے اپنے حجروں میں جا کر کے سو گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جب میں نے یہ محسوس کیا لگتا ہے یہ کوئی محترم بیویاں ہیں تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ میں ایسا محسوس کر رہی ہوں، میری ہمدردی کو ان بیویوں نے محسوس کیا تو مجھے قریب بلایا۔ اب بلا کر کے ایک جملہ کہا شیری جب سے ہم اپنے وارثوں سے جدا ہوئے ہیں ہم نے اب تک اپنے وارثوں پہ آنسو نہیں بہایا ہے۔ شیری ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سپاہی تیری ہر بات مان رہے ہیں۔ شیری ایک گزارش ہے ان سپاہیوں سے کہہ دے یہ ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دے دے۔ ایک مرتبہ شیری کہتی ہے مولا نے کہا تھا نا کہ احترام کرنا۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ شیری ایک مرتبہ ان حجروں میں آئی اور آ کر کے سپاہیوں سے کہا کہ ان بیویوں کے ان کے وارثوں کے سر دے دو۔ روایت کہتی ہے کہ شیری کی بات مان لی سپاہیوں نے اور ان بیویوں کو ان کے وارثوں کے کٹے ہوئے سر دے دیے گئے۔ روایت کہتی ہے ایک بیوی نے ایک سر کو تھاما، ایک بیوی نے ایک سر کو آغوش میں لیا، ساری بیویاں اپنے اپنے وارثوں کے سر کو آغوش میں لیے ہوئے بین کرنے لگی اور شیری اب چلی اپنے حجرے کی طرف۔ جیسے ہی چاہا کہ حجرے میں پہلا قدم رکھے ویسے ہی شیری کے کانوں سے پہلی آواز ٹکرائی ہائے میرا ماج آیا حسین۔ جزاک اللہ مولا آپ کا پرشا قبول کرے۔ بس دو جملے سن لیجئے مسائب تمام آزاداروں، بس دو جملے سنیے آزاداروں مسائب تمام۔
जैसे ही शीरी के कानों से ये आवाज टकराई ना, हाय मेरा माज आया हुसैन, बस शीरी वापस आई और उस बीबी से कहती है, ओ बीबी, अरे सारी बीबियां रोए मगर तुझे रोने की इजाजत नहीं है, सारी बीबियां रोए मगर तुझे रोने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि जो तू नाम लेकर के रो रही है ना, वो मेरे आका का है। ओ बीबी, अगर तेरे वारिस का कोई भाई हो उसका नाम लेकर के रो ले, मगर ये नाम ना ले। ये कहकर के शीरी चली के कानों से आवाज टकराई, हाय मेरे अब्बास का बाप। जज़ाकल्लाह, मौला पुरसा कबूल करे, मौला पुरसा कबूल करे। अज़ादारों, एक जुमला और मसायब तमाम अज़ादारों। शीरी वापस पलटी। अब जब वापस पलटी तो एक मरतबा शीरी कहती है, ओ बीबी, सारी बीबियां रोए मगर तुझे रोने की इजाजत नहीं है। ओ बीबी, अगर रोना ही चाहती है तो तेरे मखतूल का अगर कोई बेटा हो उसका नाम लेकर के रो ले, मगर ये नाम लेकर के। एक मरतबा रिवायत कहती है कि एक मरतबा शीरी वापस पलटी तो कानों से आवाज टकराई, हाय मेरे अकबर का बाबा, हाय मेरे अकबर का बाबा। जैसे ही अब शीरी के कानों से ये तीसरी आवाज टकराई, अरे शीरी वापस आई तो जालू होके बैठ गई, हाथ जोड़ के कहती है, ओ बीबी, अरे जरा बता तो सही कि तू कौन है, इसलिए कि जो तू नाम लेके रो रही है वो सारे नाम मेरे आका के घर वालों के हैं। बीबी, जरा बता तो सही तू कौन है। जैसे ही कहा बता तो सही, आवाज आई, शीरी, अरे भूल गई, मेरे भाई ने कहा था ना, कहीं ऐसा ना हो हम तेरे मेहमान बने, तू हमें पहचान, तू हमें पहचान भी ना सके। ये कहने के बाद अरे चेहरे से बालों को हटाया शीरी, अरे मैं तेरी शहजादी ज़ैनब, ये कुलसूम। ये कहने के बाद एक आखिरी जुमला कहा, ओ शीरी, वो ज़ईफ देख रही है, वो ज़ईफ नहीं, तेरा सैयद सज्जाद हाथों में हाथ गई।